اچانک موت صدمے سے کم نہیں، مری میں ہونے والی حالیہ اموات پر دلی دکھ اور گہرا رنج ہوا۔ غم کی اس گھڑی میں الفاظ دل کی ترجمانی کرنے سے قاصر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ مرحومین کی کامل مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے اسلام میں سیر و تفریح کے احکامات کے حوالے سے گزارشات کرنا چاہوں گا۔ سیر و تفریح کرنا تقریباً ہر شخص کا شوق ہوتا ہے، بہت کم افراد ایسے ہیں جنہیں سفر کا شوق نہ ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ سیر و تفریح کے لیے نکلنا دل و دماغ پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کے قدرت کے نظاروں جیسے دریاؤں، پہاڑوں اور زمین کے دیگر عجائبات کے لیے سیر و تفریح کے لیے جانا جائز ہے۔ البتہ اس تقاضے کی تکمیل کا سامان اور اس سلسلے میں ہدایات شریعت میں موجود ہیں۔ 3 بنیادی شرطیں ہیں جو شریعت نے تفریح کے لیے رکھی ہیں۔ نمبر 1 فضول خرچی سے پرہیز ہو۔ نمبر 2 حیا کے حدود کے مطابق ہو۔ نمبر 3 مقاصد شریعت سے تجاوز نہ کیا جائے، یعنی دوران سفر شرعی حدود میں رہا جائے، نمازوں کا اوقات کا خیال کیا جائے، شرعی ممنوعات جیسے بدنظری وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ ان حدود کے اندر جو تفریح ہوگی وہ جائز ہے۔ آخر میں ایک دردمندانہ گزارش ہے کہ سیر و تفریح کے مقامات کا تعین سوچ سمجھ کر کریں، خود اپنے ہاتھوں مشکلات میں نہ پڑیں۔ دیکھا دیکھی کسی سیاحتی مقام پر جانے، خاص طور پر ان سخت سردی کے دنوں میں زیادہ برف باری والے علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں۔